علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا، اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں، اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا، لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زیرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، اب یہ زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا۔ جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زیرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے۔
ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی، معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا، اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی، حضرت علی زنا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زنا کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زنا کے مالک تم ہو، اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زنا کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زنا تمہاری رہے گی، اس زنا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زنا بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زنا میں حضرت علی ہی کی تھی، زنا حضرت علی ہی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے، کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب، آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھے کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ 3 بجے رات میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے، جو بھی ہو، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں، جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا ہے، غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو، لائیے، ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے، جو بھی ہوں، کوئی بھی مکھیا ہوں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بیچ میں تقریر چل رہی، اسلامی تقریر چل رہی، قرآن حدیث کی تقریر سن رہی، اب آپ وید سننا چاہتے ہیں، یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں، آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی، سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہا معاملہ، نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں کی۔ رات کے 2:35 ہو رہے ہیں، اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے، شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں، نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے، وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے، اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے۔ جلسہ ہو، غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے، تب ہم کو بلائیے، ہم وید پڑھیں گے، آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کیا سمجھے گی بیچاری؟
ہم وید پڑھ دیں گے، ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے، اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے. اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا جانیں. یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں. یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں، مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا، آپ کو اس پہ بولنا ہے. آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں، جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے. یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑیں بتائیے تو آپ. اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے، جس پہ ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے. اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے، بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا صبر کریے آپ. مکھیا جی سے میری گزارش ہے، جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں، 20 تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں. چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں مت بلائیے آپ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں، مت بلائیے ہمیں. ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں، کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں. مت بلائیے مجھے، میں کہہ دے رہا ہوں بس. لیکن 20 تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو آپ، کسی کا ٹاپک چینج کرا کر. مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج. تو سنیے میرے بھائیوں، جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا. ایک تھپڑ مار دیا. اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ، سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا. جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا. اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے. انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر. ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے. اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے. تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ. پوری بات بتائی. کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا. کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا. جلاد نے تھپڑ لگایا. پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے. عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا. عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے. تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس
شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ فرمایا کہ فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں، اللہ کے ساتھ اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ، اللہ مترا ورڑو اللہ، اس کے اترکت کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے، پربھو کے ساتھ بھی آیا ہے، بہت آیا ہے، اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے، اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنکتیاں ملیں گی، مہی دیو
सवितु परिष्टुति महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुरदयमाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुरदयमाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए